تو ایک ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ اویس خان، وہ پہلے تو ایف آئی اے کے ہاتھ آئے اور آج ہمارے بھی ہاتھ آ گئے ہیں۔ اویس خان صاحب یہ فرمائیے کہ سنا گیا ہے کہ آپ نے بھی فوج کی کوئی تزیق وزیق کی ہے؟ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا تھینک یو کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کا، میں اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کہنے کا موقع فراہم کیا۔ بیسکلی میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ میرے فادر جو ہیں وہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں۔ 1971 کی انہوں نے جنگ لڑی، 2-2.5 سال وہ پھر جنگی قیدی رہے۔ اس کے بعد ابھی میرے 2 بھائی جو ہیں وہ سرونگ آرمی آفیسرز ہیں، اور ان میں سے ایک بھائی جو ہیں وہ اب بھی رد الفساد میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اٹ ریئلی کیم ایز اے شاک ٹو می۔ اور اس کے بعد میرا بہت زبردست قسم کی سیاسی ایفیلیشن ہے وتھ پی ٹی آئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کی جو آئیڈیالوجی جو میں فالو کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا جو ہے موبائل وغیرہ ہوا گیا، آپ کو پوچھ گچھ ہوئی آپ کی، کیا کچھ ہوا آپ کے ساتھ؟ جی ہاں، میرا موبائل جو ہے وہ انہوں نے لیا، اور اس کے بعد میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی انہوں نے لیا، اس کا بھی انہوں نے خوب چھان بین کی۔ تو اس کے بعد میں انتظار کر رہا ہوں کہ کیا ان کے تو سلوک ان کا اچھا تھا؟ اچھا نہیں اویس صاحب مطلب آپ کو جب کال آئی تھی، آپ کو اگر آپ مجھے اب تھوڑا ریوائنڈ کر کے مطلب سٹارٹ سے بتائیں نا، آپ کو جب کال آئی تھی تو کیا کہا تھا؟ جی السلام علیکم، ایف آئی اے سے کال کر رہے ہیں، آپ سے بات کرنی ہے، مطلب کس طرح اپروچ کیا گیا تھا آپ کو، کیا کہا گیا؟ جی ایف آئی اے کا جو رویہ تھا وہ کافی پروفیشنل اور کافی کوآپریٹو تھا۔ ایف آئی اے کا جو رویہ تھا وہ کافی پروفیشنل اور کافی کوآپریٹو تھا۔ ایف آئی اے کا جو رویہ تھا وہ کافی پروفیشنل اور کافی کوآپریٹو تھا۔ ایف آئی اے کا جو رویہ تھا وہ کافی پروفیشنل اور کافی کوآپریٹو تھا۔ انہوں نے مجھے کال کیا کہ آپ سے ہم ملنا چاہتے ہیں، کچھ ڈسکس کرنا ہے، کچھ چیزیں دیکھنی ہیں۔ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، میں آؤں گا۔ تو میں پھر چلا گیا، اور میں نے وہاں پر جو ان کے سوالات تھے، جو انویسٹیگیشن تھی، اس کو میں نے فیس کیا۔ اس سے جو بھی ان کو شاید کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ there was nothing in my ٹویٹر اکاؤنٹ، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو لاک اپ میں تو نہیں ڈالا آپ کو؟ نہیں، لاک اپ میں تو نہیں ڈالا، لیکن میں نے وہاں پہ ایک رات اسٹے ضرور کیا، لیکن وہ بھی ان کی اچھی فیسلٹی انہوں نے دی تھی، اور وہ کوئی اس طرح سے کوئی کرمنل لاک اپ نہیں تھا، ایک جگہ تھی سونے کی، وہاں میٹرس وغیرہ تھا۔ نہیں، لاک اپ میں تو نہیں ڈالا، لیکن میں نے وہاں پہ ایک رات اسٹے ضرور کیا، لیکن وہ بھی ان کی اچھی فیسلٹی انہوں نے دی تھی، اور وہ کوئی اس طرح سے کوئی کرمنل لاک اپ نہیں تھا، ایک جگہ تھی سونے کی، وہاں میٹرس وغیرہ تھا۔ لیکن وہ بھی ان کی اچھی فیسلٹی انہوں نے دی تھی، اور وہ کوئی اس طرح سے کوئی کرمنل لاک اپ نہیں تھا، ایک جگہ تھی سونے کی، وہاں میٹرس وغیرہ تھا۔ اویس مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایف آئی اے کی اس ساری ایکسرسائز آپ کے خیال میں کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وہ اینٹی آرمی جو پروپیگینڈا ہے، یا جیسے چودھری صاحب کہتے ہیں کچھ بلاسفیمس مٹیریل بھی ہوتا ہے، کچھ ایسی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کی ٹائم لائن پہ تو یہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ ایک میننگ لیس ایکسرسائز ہے، یا اس کا کوئی مقصد نظر آتا ہے آپ کو؟ لیکن جی مجھے تو میرے اپنے کیس میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ میرے نام کے ساتھ پی ٹی آئی آ رہا ہے، تو مجھے تو یہ صرف اور صرف ایک سیاسی ایک چیز لگتی ہے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے جس مقصد کے لیے مجھے اٹھایا ہوگا وہ ظاہر ہے کوئی اینٹی آرمی چیز انہیں دیکھنی ہوگی، لیکن وہ تو سرے سے تھی نہیں، تو پھر انہوں نے مجھے کیوں اٹھایا؟ لیکن اویس خان آپ کی طرح تو ہزاروں نوجوان پی ٹی آئی میں، انہیں کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ایسا لگا ہوا ہے۔ دیکھیں جی، یہ ان سے پتا کرنا پڑے گا کہ مجھے کیوں اٹھایا۔ یہ تو ہم نے کوئی بات تو کی تھی نا، یہ اکڑ بکڑ کر کے۔ لیکن اویس مطلب دیکھیں اب یار، کیونکہ آپ کی طرح یا شاید آپ سے بھی زیادہ میں ٹویٹر اور سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہوں، تو مجھے تھوڑی اپنی بھی ٹینشن ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ مطلب آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کھولا آپ کے سامنے اور کہا کہ کیا یہ آپ کی ٹویٹ ہے، آپ کہیں گے جی میری ٹویٹ ہے، تو پھر آپ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے اس کارٹون کا مطلب کیا ہے، یہ جو آپ نے ری ٹویٹ کی تھی، یہ جو جوک آپ نے کیا اس کا کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کی پوچھ تاچھ ہو رہی ہے۔ ویری مچ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ہاں دیکھیں، ایکچولی تو جو ان کے جو بھی سٹاف ہے وہ کافی کوآپریٹو ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ایف آئی اے کا جو اندر کا سٹاف ہے وہ تو بیچارہ نوکری کر رہا ہے، ان کو تو جہاں سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ کافی کوآپریٹو ہیں، اور وہ کافی اچھے بھی ہیں۔ لیکن یعنی اٹس ریئلی شاکنگ، مجھے تو خیر اپنا بڑا شاکنگ لگا
ایک ایسا بیک گراؤنڈ اور ایک ایسا ہم تو ایون میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں کہاں کوئی چیز اینٹی آرمی ہے یا کوئی. دیکھیں فیصل رانجھا واز ود می، ہم ساتھ میں تھے. دیکھیں فیصل رانجھا واز ود می، ہم ساتھ میں تھے. دیکھیں فیصل رانجھا واز ود می، ہم ساتھ میں تھے. اور ایک ڈیسنٹ آدمی، پڑھا لکھا آدمی ہے. میں نے اس کو یہی کہا کہ دیکھیں آپ ریئلی سرپرائزنگ ٹو سی یو ہے، آپ اس طرح کریں، آپ پتہ کرائیں کہ نون لیگ میں آگے کس سے نہیں بنتی، تو جس سے نہیں بنتی اس سے آپ دوستی کر لیں. چینج کر لیں، وہ کچھ عرصے کے لیے پی ٹی آئی کے بن جائیں اور آپ کچھ عرصے کے لیے نون کے بن جائیں تو شاید کچھ بچت ہو سکے. ابھی بھی یہ جو سوشل ایکٹیوسٹ انہوں نے پکڑے ہیں نا یہ ڈرامے بازی میں، یہ صرف اس لیے پکڑے ہیں دونوں جماعتوں کے کہ یہ کسی کو یہ موقع نہ ملے بعد میں کہنے کا کہ دیکھیں جی نون لیگ کے تو پکڑے نہیں اور تحریک انصاف تو پکڑے نہیں. ان کے بارے میں تو مشہور تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں، اور اب آ کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی وغیرہ یا اے این پی یا ایم کیو ایم وغیرہ جو جماعتیں ہیں ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں. تو وہ ہمیشہ گلہ کرتے ہیں کہ جی نہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے. یہ جو دو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں یا کہا جاتا ہے کہ جی پنجابی اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا. تو یہ اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے ایک پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی تھی. اور اب یہ دیکھیں یہ ڈرامہ ان کو رکھ کے ہمیں پتہ ہے تھانوں میں کیا ہوتا ہے. تھانوں میں 3-4 طرح کے لوگ جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جاتے ہیں جو جن کا کوئی نہیں ہوتا اور ان بیچاروں کو نہ وہاں کھانا ملتا ہے نہ وہاں ان کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ ملتی ہے اور انتہائی بدتر حالت میں ہوتے ہیں. وہ ایک گندا کھانا کھانے پہ مجبور ہوتے ہیں وہاں پہ. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر تشدد بھی ہوتا ہے. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک علیحدہ کمرے میں چارپائی دے دی جاتی ہے، بستر بچھایا جاتا ہے اور ان کو پولیس جو ہے وہ اپنے بالکل وہ جیسے داماد ہوتے ہیں اس طرح سے رکھا ہوتا ہے انہوں نے. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک علیحدہ کمرے میں چارپائی دے دی جاتی ہے، بستر بچھایا جاتا ہے اور ان کو پولیس جو ہے وہ اپنے بالکل وہ جیسے داماد ہوتے ہیں اس طرح سے رکھا ہوتا ہے انہوں نے. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک علیحدہ کمرے میں چارپائی دے دی جاتی ہے، بستر بچھایا جاتا ہے اور ان کو پولیس جو ہے وہ اپنے بالکل وہ جیسے داماد ہوتے ہیں اس طرح سے رکھا ہوتا ہے انہوں نے. وہ چاہے جیل میں ہوں یا حوالات میں ہوں ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. یہ پاکستان ہے. یہ پاکستان کے ہر دوسرے ادارے میں یہی حال ہے. یہی طریقہ واردات ہے ہماری بددیانتی کا کہ یہ ڈاکٹر فیصل وغیرہ ان کو بڑا اچھے طریقے سے رکھا کیا ہوگا وہاں پہ اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا بڑا ظلم ہو گیا. سب پروپیگنڈا ہے اور یہ بیوقوف بنانے کی ایک ترغیب ہے. اس کے علاوہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اور جب یہ کوئی حقیقی لوگ پکڑے جائیں اور جب یہ کوئی حقیقی لوگ پکڑے جائیں ان کے خلاف واقعی یہ ہمیشہ سے اناد رکھتے ہیں اور جب ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوں گی تو یہ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے تو اپنے بھی پکڑے تھے.